بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے مصور زنجانی صاحب. زنجانی روحانی سلسلے سے تعلق ہے، اسٹرالوجر ہیں. آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی گرینڈ الائنس کی. یہ گرینڈ الائنس سیاسی نہیں ہے، یہ ستاروں کا گرینڈ الائنس ہو رہا ہے جی. اب کل تو پاکستان میں ویسے گرینڈ الائنس کافی ہو رہے ہیں، مگر یہ ستاروں کا گرینڈ الائنس ہے اور اس میں 7 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ پر، ایک ہی لائن میں. اب ان سے کن بروج کو فائدہ ہوگا وہ زنجانی صاحب سے پوچھیں گے، اور کس کی لاٹری ایسے سمجھیں لگنے والی ہے، وہ کون سے بروج ہیں وہ زنجانی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم میں سر بالکل ٹھیک. سیاسی گرینڈ لائنس اور آج جو ہے ہم نے دیکھیں ستاروں کا گرینڈ، بھی جو ہے نا گرینڈ الائنس بالکل ہوتا ہے، اور ہر یہ کچھ سال کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 29 کو گرینڈ الائنس ہونے جا رہا ہے، جس دن گرہن بھی لگ رہا ہے اس دن شمس، قمر، عطارد، زہرہ، پھر اس کے بعد راہو اور ساتھ میں نیپچون، یہ ایک ہی ہاؤس میں اکٹھے ہوں گے. اب ان پلانٹری کمبینیشن کا اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی پائسز میں اکٹھا ہونا اور وہیں پہ گرہن کا بھی لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں اس گرینڈ الائنس کے قریب اور اس کے بعد کی جو دنیاوی حالات ہوں گے ان میں چیزیں بہت بڑے پیمانے میں تبدیل ہوں گی. اب اس میں تبدیلیاں اچھی ہوں گی یا نیگیٹو ہوں گی، اس چیز کو ہم نے ویری کرنا ہے زوڈک سائن ٹو زوڈک سائن. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کچھ زوڈک سائنس کو سلیکٹ کیا ہے جن کے لیے یہ گرینڈ الائنس جو ہے خوشبختی، پازیٹیوٹی، بہتری، بلیسنگز انشاءاللہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں طور کے پر ضرور آئے گی. ماشاءاللہ. گو کہ ان کے اپنے رولنگ سائنس جو ہیں وہ کمزور ہیں اس ٹائم کے اوپر، اس کے باوجود ان کو اس گرینڈ الائنس اور گرہن کی وجہ سے فائدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلوبلی طور کے اوپر دیکھیں ملکوں کے ذائچے کو، دنیا میں جتنے ممالک ہیں یا جتنے بڑے بڑے حالات ابھی چل رہے ہیں جس میں جنگیں ہیں اور باقی معاملات ہیں، کشیدگیاں ہیں، اور ابھی ہم اگر دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ابھی تو گرہن لگا ہے 14 تاریخ والا، اور پھر یہ جو گرینڈ الائنس اس دن بن رہا ہے 29 تاریخ کو، اس دن دوبارہ پھر ایک گرہن لگنا ہے. گرہنوں کے قریب اور اسپیشلی پاکستان کے ذائچے میں یہ گرہن دیکھا جائے تو یہ گرہن پاکستان کے ذائچے میں جو اسپیشلی 14 تاریخ کا لگا تھا وہ اتنا کوئی اچھا اور بہتر نہیں ہے. وہ گرہن لگ رہا تھا پاکستان کے ذائچے میں عوام کے گھر میں. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ اس گرہن کا جب لگنا تھا اس کے قریب یعنی کہ 14 تاریخ کو اگر گرہن ہے تو اس سے کوئی 2 دن یا 2.5 دن پہلے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جو کہ جعفر ایکسپریس کی صورت میں. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اسی طرح کے بڑے بڑے میجر ایونٹ جو ہیں ان تمام ممالک میں ہونے کے چانسز ہیں جن کے چارٹ میں یہ گرہن کسی طور کے اوپر بہت شدت والے افیکٹ کریں گے. تو اس اعتبار سے یہ جو دوسرا گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں، تو پاکستان کا جو ہم انفرادی ذائچہ، جو پہلا ذائچہ دیکھیں بنیادی ذائچہ، اس میں تو یہ اکلپس جاتا ہے 12ویں گھر میں. لیکن جب ہم پاکستان کا نیا ذائچہ دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کا ایک نئی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہے، جب پاکستان جو ہے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو کے دنیا پہ ایک اپنا علیحدہ سے شناخت میں آیا، ایک اس کا میپ جو ہے وہ نیا بنا. اس اعتبار سے ہمارے پاس پھر زوڈک سائن، ان کا اسینڈنٹ سائن جو چینج ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے یہ ایکلپس لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے کے 11ویں گھر میں. تو یہ چیز اس اعتبار سے انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں ان دونوں کنجنکشنز کا بننا، گرہنوں کا لگنا، گرینڈ الائنس کا ہونا، اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں بہت بڑی میجر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور آپ کو بہت بڑے بڑے میجر اپسیٹس نظر آئیں گے اور کچھ مخصوص چہروں کی تبدیلیاں نظر آئیں گی. اچھا. تو اس اعتبار سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑی بات ہے، اوپر کی ایک لائن سٹریم، مین سٹریم لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں آپ کو بہت بڑی چینجز نظر آئیں گی. اور یہ کوئی دیر والی بات نہیں ہے، بڑی عنقریب نظر آئیں گی، کیونکہ گرینڈ الائنس کا بننا پاکستان کے ذائچے میں اس اعتبار سے تو تبدیلیوں اور چینجز کی طرف لے کر جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں زوڈک سائنس کے اوپر کہ جو گرینڈ الائنس ہو رہے ہیں ان میں کن زوڈک سائنس کے لیے، کچھ زوڈک سائنس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ جس میں یہ ان کے لیے خوشبخت اور اچھا ہوگا. کیونکہ گرینڈ الائنس ہونا اور ساتھ میں گرہن ہو جانا، تو اس اعتبار سے کوئی بھی شخص، آپ کا کوئی بھی زوڈک سائن ہو، آپ نے ایک چیز ذہن میں فکر رکھنی ہے کہ جب بھی گرہن لگے گا تو آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے. اور اگر ہم جنرل صدقہ دیں تو وہ صدقہ تو آ جاتا ہے 2 کلو ٹوٹا چاول اور 1 کلو باجرے کا. لیکن چونکہ یہاں پہ صرف گرہن نہیں ہے، یہاں پہ 7-6 ستاروں کا گرینڈ الائنس بھی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس جو اس دفعہ صدقہ ہوگا وہ تبدیل ہوگا. اس دفعہ جو ہم لوگ صدقہ دیں گے وہ صدقہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 مختلف اجناس کو مکس کر کے، جس میں آپ نے 7 رنگوں کے مختلف اجناس لینے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹا چاول لے لیں، وائٹ ریڈ دال لے لیں، گندم لے لیں، زرد دال لے لیں، سبز دال لے لیں،
اسی طرح مختلف آپ نے 7 رنگوں کے مختلف اجناس لینے ہیں، تھوڑی مقدار تھوڑی لے لیں آپ، حسب توفیق اپنی لے لیں، ایک ایک پاؤ آدھا پاؤ لے لیں بیٹے، آپ کی توفیق زیادہ ہے تو آپ 4-5 کلو لے لیں، آپ کی توفیق پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ لے کے آپ نے اس کو صدقہ کی نیت سے حشرات الرجس کیڑے مکوڑے اور پرندوں کی دعوت کی نیت سے اس کو آپ ڈال دیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی زوڈک سائن سے ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ نہ ہی اس گرینڈ الائنس کے منفی اثرات اور نہ ہی گرہن کے منفی اثرات آپ کے اوپر آئیں گے، بلکہ یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو کہ تمام زوڈک سائن اور تمام عمر کے افراد جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں، بلکہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب اس میں ان زوڈک سائنس کو دیکھا جائے کہ جن کے لیے چیزیں بلیسڈ ہوں گی، جن کے لیے چیزیں تھوڑی سی پازیٹیو ہوں گی، اس میں ہم دیکھیں تو میرے پاس جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے، اس کو چارٹ کو تھوڑا سا میں ریورس موڈ میں لے کے چلتا ہوں، میرے پاس جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے وہ آ جاتا ہے اس میں ایکویریس۔ ٹھیک ہے، ایکویرینز والوں کے ذائچے میں اس گرینڈ الائنس کا بننا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی سوچ میں وسعت کے ساتھ ساتھ فائنینشلی طور کے اوپر خوشبختی، بہتری، برکت کا آنا، کچھ نئے کانٹریکٹس کا بن جانا، لیکن ان کانٹریکٹس میں تھوڑی سی کمزوری بھی ساتھ میں نظر آتی ہے۔ اب اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ جو صدقہ کی ریمیڈی میں نے بتائی ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ صدقہ کی ریمیڈی دیتے ہیں، کیونکہ یہ گرہن ان کے پیسے کے گھر میں بھی لگ رہا ہے، تو پیسے کے پرابلمس کو کور کرنا اور جو کانٹریکٹس ہونے کے چانسز ہیں ان میں مس انڈرسٹینڈنگز یا کمزوریوں یا ڈیلے کو ختم کرنے کے لیے یہ صدقہ دیں گے تو ان کی زندگی میں اپنے کریئر کو آگے لے کے جانے کے لیے اور اپنی زندگی میں نئے طور کے اوپر پیسے کو جنریٹ کرنے کے لیے ان کو بہت بڑے میجر کانٹریکٹس یا اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ زبردست۔ اب اس میں اگلا زوڈک سائن دیکھا جائے تو اگلا جو زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے لیبرا۔ لیبرا والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں یہ گرینڈ الائنس کے کمبینیشن کا بننا، ساتھ میں ایکلپس کا ہو جانا، اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے ملازمت میں پروموشن کے چانسز کا بڑھنا، زبردست۔ ان کی زندگی میں اگر یہ بے روزگار ہیں تو کوشش کرنے سے حصول ملازمت کا ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کی پرابلمز جو کہ ان کی کسی بھی طور کے اوپر اپنی اولاد سے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا مسئلہ یا پریشانی جو کہ ان کی میرٹل لائف میں چل رہی ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی میں دوسرے لوگ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں میرٹل لائف کے اعتبار سے چیزوں کا بہتر ہونا، اولاد کی طرف سے جو فکر مندیاں تھیں اس کا بھی ختم ہونا ممکن ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن دیکھا جائے، اگلا زوڈک سائن پہ میرے پاس آ جاتا ہے لیو برج اسد۔ لیو والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ جو گرینڈ الائنس کی کمبینیشن کے ساتھ گرہن کا لگنا ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے مزاج میں ایک بالکل چیزیں جو ہیں وہ مثبت اور نئے طور کے اوپر تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی میں جو اب تک کمزور فیصلے، مسائل، پریشانی، پرابلمس کر چکے ہیں، یہ اپنی زندگی کے ایک حصے کو ختم کر کے اب ایک نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کریں گے۔ زبردست۔ یہ نئے سرے سے زندگی کی ابتدا ان کے رشتوں میں بھی ہوگی، ان کی دوستیوں میں بھی ہوگی، ان کی محبت میں بھی متوقع نظر آتی ہے اس اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ان کے کریئر میں بھی نظر آتی ہے، اور ان کی سوچنے کے عمل میں بھی کہ اب سے اس گرینڈ لائن سے پہلے جو ان کا سوچنے کا پروسیجر یا سوچنے کی انڈرسٹینڈنگ لیول کا جو ایک معیار ہوگا، اس کے بعد جو انشاءاللہ اگلا مہینہ شروع ہوگا اس کا، کیونکہ یہ 29 تاریخ کو ہے، تو اس کے بعد منتھ آف اپریل سٹارٹ ہوگا۔ اچھا، اپریل کے بعد، اپریل سے آنورڈ ان کی زندگی میں ایک سوچنے کی نئی لیول اور ایک نیا معیار یہ اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کریں گے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو، بڑا خود اعتماد، ان کی زندگی میں ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کے بڑے بڑے پرابلمس کو بھی بڑی آسانی سے سیٹل ڈاؤن کر دینا۔ اس اعتبار سے اس کمبینیشن کا منتھ آف اپریل میں، تھرو آؤٹ دا منتھ، ایون اپریل میں بھی اور مئی میں بھی ان کو اس اعتبار سے بہت اچھے بلیسنگ فائدے ملیں گے ماشاءاللہ۔ اس اعتبار سے لیو والے جو لوگ ہیں تو اس اعتبار سے نسبتاً اس گرہن کے بعد یا اس کمبینیشن کے بعد فوری طور کے اوپر اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی میجر اور پازیٹیو چینجز دیکھیں گے۔ کیا بات۔ اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن جو میرے پاس پھر آ جاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے ایریز۔ ایریز والوں کو دیکھا جائے تو ایریز والوں کی کیونکہ یہ کمبینیشن بن رہا ہے 12ویں گھر میں، لیکن اس کے ساتھ ان کے ذائچے میں 12ویں گھر کا مالک بھی پیسے کے گھر میں ہے، تو یہ ایک طرح کا یوگ بھی بنتا ہے کہ پیسے کا مالک 12ویں گھر میں اور 12ویں کا مالک پیسے کے گھر میں۔ کیا بات۔ تو ایک تو یہ یوگ کی کمبینیشن آ جاتی ہے، اور سیکنڈلی ان کے ذائچہ میں 12ویں گھر میں ساتھ میں گرہن کا بھی لگ جانا۔ زبردست۔ 12ویں گھر میں، کمزور گھر میں گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے
کہ ان کی زندگی میں پیسے وائز چیزیں تو بیلنس رہیں گی، ان کو مالی طور کے اوپر اتنے پرابلمز نہیں ہوں گے، جتنا خرچہ ہوگا اتنی آمدن بھی ان کو کسی طور پہ مل جائے گی، بیلنس ہو جائے گا، چیزیں بیلنس ہوں گی۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ ان کی زندگی میں جو ان کے خدشات ہیں، وہم وسوسے ہیں، بد نظری ہے، جادو ٹونا ہے، اور حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کے بارے میں غلط قسم کی ریومرز ہیں، افواہیں ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کی عزت اور رسپیکٹ میں گروتھ۔ ویسے یہ سال جب سے شروع ہوا ہے تب سے ایریز بڑا اچھا جا رہا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایریز کا بڑا، ایریز بیسیکلی اچھا نہیں جا رہا ان اے سینس، ایریز جو ہے وہ کسی طور کے اوپر ایموشنلی طور کے اوپر تھوڑا انسٹیبل ہے۔ اچھا، کیونکہ ایریز والوں کا نا، ویسے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایریز کا جو رولنگ پلانٹ ہے مارس، اس کا قیام جو ہے وہ 1 مہینہ سے بھی کم ہوتا ہے کسی بھی ایگزوٹک سائن میں، ٹھیک ہے، کچھ مطلب 25-26 دن کا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ایک واحد ابھی ٹینیور شروع ہوا تھا ایریز والوں کا، جب سے یہ سال شروع ہوا ہے 20 اکتوبر سے لے کے تقریباً یہ کوئی فیب کے اینڈ تک، ایون مارچ کے سٹارٹنگ تک، ان کا رولنگ پلانٹ ایک ہی ہاؤس میں، ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں، کمزور پوزیشن میں ایک بڑے طویل عرصہ تک رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں سے وہ ریٹروگیٹ ہو کے نکلا، پھر اس کے بعد دوبارہ ابھی اس نے اسی منتھ آف مارچ میں دوبارہ سے پھر اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں جانا ہے، اور پھر یہ ایک پورے طویل عرصہ کوئی منتھ آف اپریل کی مڈ کے بعد سے بھی جا کے یہ نکلے گا۔ تو اس سال کے شروع میں بھی اور ابھی بھی اپریل کے رولنگ پلانٹ کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی۔ مریخ کا اپنے حبوتی برج میں ایک بہت لمبے عرصے کا قیام رہا ہے، جو کہ بہت ہی ایک ان یوزول سی چیز ہے۔ اچھا، اب مارس کا تعلق ہوتا ہے جنگ و جدل سے، لڑائی جھگڑے سے، خون خرابے سے، انتشار سے، پرابلم سے۔ مارس اگر کمزور ہوگا تو ہر طور کے اوپر پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ذائچوں میں بھی مارس کی پلیسمنٹ کمزور ہوگی۔ جن ممالک میں انتشار ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، دہشت گردی ہے، یا ان کی کوئی جنگ وغیرہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مارس کا کمزور ہونا جنگ کو امن کی طرف لے کے آئے گا۔ تو یہ چیز مارس کی امپیکٹ جو ہے اس اعتبار سے آپ کو بھی عن قریب کچھ 1-2 مہینے میں دیکھنے کو ملے گا کہ جو دنیا میں بڑی بڑی جنگیں یا خون خرابے یا ایک اپوزیشن کا معاملہ چل رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا تھمنا شروع ہوگا۔ کیونکہ مرکری جو کمزور چل رہا ہے نا، مرکری کی کمزوری کے ساتھ مارس کی کمزوری میچ ہوئی ہے کہ چیزیں تھمنے کی طرف آ رہی ہیں، لیکن مرکری کی کمزوری کی وجہ سے چیزیں تھوڑا سا کمیونیکیشن میں ڈیلے ہو رہی ہیں۔ اب مرکری کی کمزوری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ منتھ آف اپریل میں ختم ہو جانی ہے۔ تو مرکری کی کمزوری ختم ہونے سے جو چیزیں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہی ہیں، سلو چل رہی ہیں، ان میں تیزی آنا شروع ہوگی اور معاملات امن کی طرف جائیں گے۔ زبردست، بہت شکریہ سر۔ جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دنیا میں ہونے والے معاملات اور بروج دونوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کن بروج کو فائدہ ہوگا اور دنیا کے معاملات کیا ہوں گے، مگر اس میں اہم بات ایک یہ تھی کہ جی جنگیں ختم ہوں گی، اور دوسرا آپ کوئی اقتدار والی کرسی یا کچھ اس طرح والا کوئی بڑا فیس جو سا ہے آپ اس کو تبدیلی دیکھتے ہوئے دیکھیں۔ 7 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں جی، دیکھتے ہیں اب کیا کیا تبدیلیاں لاتے ہیں اور کس کے لیے فائدہ لے کے آتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔